ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے ایک بڑے سرکاری اسپتال جناح اسپتال کی۔ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ایمرجنسیز آتی ہیں اور ایمبولینسز کے ڈرائیورز وہ ایمرجنسیز لاتے ہیں شعبہ حادثات کے پاس اور وہاں پر پیشنٹس کو اتارتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے، اور اگر کسی پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے یا اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے تو ایمبولینس کے ڈرائیورز تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکنا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر انہیں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی اور فوری طور پر انہیں وہاں سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جناح اسپتال میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جو ہم ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار جو جناح اسپتال میں ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بھی وہاں پر موجود ہیں اور جناح اسپتال کی اپنی سیکیورٹی کے اہلکار بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اکثر انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ ایمبولینس ڈرائیورز کے ساتھ کافی سختی سے پیش آتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور اکثر اوقات گالم گلوچ کرتے ہوئے بھی وہ سنائی دیتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی شعبہ حادثات گیا ہو جناح اسپتال کے تو آپ خود بھی اس کا جو ہے وہ وٹنس کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ دن پہلے وہاں جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے باہر ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے میں ایک پرائیویٹ ایمبولینس کا ڈرائیور ایک پیشنٹ کو وہاں لایا تھا، آکسیجن پہ وہ پیشنٹ تھا بقول اس ڈرائیور کے، اور اسے وہ جناح اسپتال کی ایمرجنسی لایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے اس ڈرائیور کے ساتھ بدتمیزی کی، اور بقول اس ڈرائیور کا یہ الزام ہے کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا، اور ڈنڈا بردار اہلکار بھی وہاں موجود تھے، ڈنڈے لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کچھ بیچ میں اور لوگ پڑے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، اور اس طرح سے معاملہ اس وقت کے لیے رفع دفع ہو گیا، ورنہ وہاں پر بہت بڑا ایک جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے وہاں کیا صورتحال رہی، اور وہاں کی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں ہم وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور اس ویڈیو میں کچھ آوازیں بھی ہیں ساؤنڈ کے ساتھ، ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کہ اہلکار جو ہیں وہ ایک اہلکار ڈنڈا لے کر اس ایمبولینس ڈرائیور کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور پھر ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ مریض لے کے آئے سول ہاسپٹل سے اور یہ بدماشی دکھا رہا ہے، یہ دیکھو یہ بدماشی دکھا رہا ہے، یہ دیکھو نا، یہ بدماشی دکھا رہا ہے۔ میں اس کو بتا رہا ہوں آکسیجن والا مریض لے کے آئے، آکسیجن کے ساتھ اندر گیا ہے، یہ بھائی بدماشی دکھا رہا ہے، میرے کو ڈنڈے سے مار رہا ہے۔ آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے کو ڈنڈے سے مار رہا ہے، میں کوئی چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، کیوں مار رہا ہے مجھے ڈنڈے کے ساتھ؟ کوئی بات نہیں، چھوڑو، ختم کرو۔ ہم لوگ مریضوں کو لے کے آ رہے، قسم خدا کی کوئی ایمبولینس والا اس کو نہیں لے کے آ رہا تھا، میں اس کی قسموں کی وجہ سے آیا ہوں۔ ہم ان کی گالیاں سننے آ رہے، ادھر سے مجھے گالیاں دے کے یہاں لایا ہے، ادھر سے مجھے ڈنڈے مار رہا ہے، یہ انسانیت ان لوگوں کی؟ یار کتنی دیر سے آپ دیکھ رہے بدماشی مچا رہے، قسم خدا کی اس بندے کو کوئی ایمبولینس نہیں دے رہا تھا، میں کہاں سے گھما کے لایا ہوں، ان میں اندر انسانیت نہیں ہے۔ ان کو دیکھو یار، اس کو نکالے نا، اس کو نکالے، میرے پاس بھی پیشنٹ ہے یار، میں ادھر گارڈن ہے، یہ کوئی جھولے کا کیا ہے، پارک ہے، میں ادھر گھومنے آیا ہوں، ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی یار۔ یہ ناظرین آپ نے دیکھی ویڈیو، اور اس میں سارا واقعہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کس طرح سیکیورٹی اہلکار بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اسی واقعے پر ہم بات کریں گے اسی ایمبولینس کے ڈرائیور سے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے اور ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب بتائیے گا، آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، کیا وجہ کیا تھی؟ ویسے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو تو جانے دیتے ہیں، تو پھر آپ کو کس وجہ سے انہوں نے روکا یا اس طرح سے مارنے کی کوشش کی؟ سر یہ 7 اگست اور تقریباً 7 سے 7:30 بجے کے درمیان مغرب کے ٹائم کا یہ واقعہ ہے۔ میں سول ہاسپٹل سے پیشنٹ لے کے آیا تھا جناح ہاسپٹل۔ آپ کو پتہ ہے 8 محرم کو تمام راستے سیل کیے ہوئے تھے، یہ گاؤں والا راستہ بھی اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے بند کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں اوپر سے آئی چندری گڑھ روڈ سے گھوم کے آنا پڑا۔ تو ایک تو پہلے ہی ہمارے پاس اتنا فلو تھا کہ بھائی آکسیجن اوور فلو کا پیشنٹ تھا ہمارے پاس، تقریباً 15 لیٹر آکسیجن پہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے آکسیجن تو پورٹیبل سلنڈر ہوتے ہیں ایمبولینس میں، اتنی آکسیجن نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ ہم ایک تو گھوم پھر کے آئے، تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے ہی ہمیں راستے میں لگ گئے، جگہ جگہ سے گھوم پھر کے ہم جیسے تیسے کر کے جناح ہاسپٹل پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک بھی اسٹریچر نہیں ہے۔ اب جو لوائقین ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، اسٹریچر ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے، لیکن اسٹریچر نہیں ملا۔ جب تک یہ ہوا کہ بھائی ہمیں ایک اور ایمبولینس کی جہاں پیشنٹ شفٹ کیا تو وہ ایک اسٹریچر فارغ ہوا،
ہم نے کیا کیا اسی اسٹریچر پہ ان کا پیشنٹ ڈال کے اچھا یہ ویڈیو میں جو ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر مریض موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا؟ سر اسی ٹائم پہ ہم نے نکالا ہے اس کی ویڈیو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. ان کے کچھ اہلکار آئے تھے, پولیس والے بھی آئے تھے, وہ انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے, وہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی. اچھا چلیں بس آخری بات کہہ دیں, کیا کہنا چاہیں گے آخری بات؟ ٹائم یہ کہنا چاہیں گے کہ مہربانی کر کے ایمبولینس والوں کے لیے تھوڑی سی تو اتنا مطلب کہ مسئلہ نہیں کریں کہ پہلے تو اسٹریچر اویلیبل ہونا چاہیے. صحیح. جنا ہاسپٹل پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اسٹریچر نہیں ہوتا ہے, نہ ان کے پاس پورٹیبل سلنڈر ہوتے ہیں کہ ہم آکسیجن والے پیشنٹ کو اندر شفٹ کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا میسج آ گیا. اور اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے جناح اسپتال کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول صاحب سے. السلام علیکم شاہد صاحب. شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر شاہد رسول صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ایشو تھا یہ ایمبولینس ڈرائیور نے خود بھی بتایا اور آپ نے فوٹیجز میں بھی دیکھا, اور اس حوالے سے ہم نے جناح اسپتال کی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا اور انہیں اس بارے میں آگاہ کیا. تو ڈاکٹر شاہد رسول صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے کوئی تحریری شکایت اس حوالے سے مل جاتی ہے تو پھر میں کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر شاہد صاحب. وعلیکم السلام اختر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, یہ ایک شکایت جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ اختر بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جو آپ نے مجھے بھیجی ہے. مجھے یہ انفارمیشن پہلی دفعہ ملی ہے, مجھے کوئی آفیشیل کمپلینٹ کسی نے نہیں کی, ان رائٹنگ بھی نہیں کی یا کسی نے آ کے پرسنلی بھی کی ہو, کیونکہ ہمارے چیف آف سیکورٹی آفیسر جو ہیں کنل زکا, میں نے ان سے بھی پوچھا تھا. اچھا اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایمبولینس آپ کو ایمرجنسی گیٹ سے کوئی 50 میٹر دور نظر آئی, اور پلس اس کی جو ہم ابھی نا شاہد صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی بات کرنے سے پہلے ابھی ہم ڈرائیور سے ہی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اسٹریچر وہاں نہیں تھا, تو ایمبولینس گھما کے وہ کھڑے ہوئے تھے اور پیشنٹ اس کے اندر تھا. جس وقت یہ پھڈا ہوا, یہ جھگڑا ہو رہا تھا, تو مریض اس کے اندر تھا, اسی وقت اس کو آؤٹ کیا انہوں نے. جی پلیز آپ بات کریں. جی اگر تو اس طرح کی دیکھیں, مجھے ایک آفیشیل, ہمارے پاس ماشاءاللہ سی سی ٹی وی کیمرے اس پورے ایریا میں لگے ہوئے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کو جو بھی ہم اس میں سے نکال کے, اور جس کی بھی ہائی ہینڈیڈنس ہے اس کو سزا دی جائے گی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی اسٹریچرز کی شارٹیج ہوتی ہے, ہم اسٹریچر سروس ایک شروع کرنے والے ہیں. فی الحال انشاءاللہ یہ منڈے سے آپریشنل ہوگی, جس میں پورٹرز بھی ہوں گے, اسٹریچرز بھی ہوں گے. بٹ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ان کو کچھ کسی کو سلسلے میں سزا دینے کی ضرورت ہے تو بالکل, اور ان سے کہ آگے آئیں, مجھ سے کل صبح آ کے آفس میں ملیں اور میں ان کی کمپلینٹ میں خود لانچ کروں, لکھ کے بھی مت دیں, میں خود اس کی انکوائری کراؤں. چلیں بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شاہد رسول صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں, اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک جو مسائل ہیں وہ ہم پہنچائیں, اور اگر آپ کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہے 03155441165. اپنا خیال رکھیے گا. اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.